اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو، سینئر گرلز ونگ T2 جناب کالج جنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی پایاں فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جناب کالج کی ٹیم کا حصہ بنایا۔ میں آج آپ کو سبق کے خلاصے کے متعلق بتاؤں گا۔ ہم آج کے ٹاپک میں سبق کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ، سبق کا خلاصہ کیا ہے، اسے کیسے لکھا جاتا ہے، اس کے لکھنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں، سبق کا معیاری خلاصہ کتنا ہوتا ہے، اور سال اول کے اہم اسباق برائے خلاصہ کون کون سے ہیں کے متعلق بتاؤں گا۔ سب سے پہلے خلاصہ کا لغوی مفہوم مختصر کرنا، نچوڑنا، مجمل، پاک صاف کرنا، چننا اور اختصار کے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ دراصل دریا کو کوزے میں بند کرنے کا نام ہے۔ اگر خلاصے کا اصطلاحی معنی دیکھا جائے تو اصطلاح میں کسی سبق کے اہم نکات اخذ کر کے اس کے اصلی مفہوم کو ایک تہائی حصے میں مکمل کرنا خلاصہ کہلاتا ہے۔ سبق کے اہم نکات کو سمجھ کر انہیں مختصر اور جامع تحریر میں پیش کیا جاتا ہے اور غیر ضروری تفصیل کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور اصل مضمون کو اس طرح اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی اہم نکتہ چھوٹ نہ جائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، خلاصہ کسی بھی سبق کا ایک تہائی ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں خلاصہ لکھنے کے رہنما اصولوں کی طرف۔ خلاصہ لکھنے کے رہنما اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مصنف کا نام ہیڈنگ کی صورت میں لکھنا۔ عزیز طلبہ و طالبات، چونکہ خلاصہ کا سوال 10 نمبروں پر مشتمل ہے، جس میں سے 1 نمبر مصنف کے نام کا جبکہ 9 نمبر خلاصہ لکھنے کے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے مصنف کا نام ہیڈنگ کی صورت میں واضح طور پر لکھا جائے۔ نمبر 2، سبق میں واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ جس طرح مصنف نے واقعات کو ترتیب کے ساتھ سبق میں لکھا ہوتا ہے، طالب علم کو چاہیے کہ اسی ترتیب کے ساتھ واقعات کو خلاصہ میں بھی لکھے۔ نمبر 3، پیراگراف بنانا۔ طالب علم کو چاہیے کہ سبق کا خلاصہ لکھتے ہوئے پیراگراف بنائے۔ عام طور پہ ایک معیاری خلاصہ 2 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اس کو لکھنے کے لیے 5 سے 6 پیراگراف بنانے چاہیے۔ سبق میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم اور اضافہ نہ کرنا۔ بعض اوقات طلباء اپنی طرف سے سبق میں کسی چیز کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ خلاصہ لکھتے وقت یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ خلاصہ نہ تو تشریح ہے اور نہ ہی وضاحت، بلکہ خلاصہ مصنف کے خیالات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کا نام ہے۔ اس لیے طلباء کو چاہیے کہ خلاصہ لکھتے ہوئے اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو اضافی صورت میں نہ لکھیں۔ نمبر 5، اشعار و مکالمات سے گریز۔ خلاصہ لکھنے کا ایک اہم اصول ہے کہ اس میں اشعار اور مکالمات نہیں لکھے جاتے۔ اگر سبق میں کہیں پر کوئی شعر
ہوگا تو خلاصہ میں اسے نہیں لکھا جائے گا۔ اگر سبق مکالمہ کی صورت میں ہوگا تو مکالمہ کے کرداروں کو بیانیہ انداز میں لکھا جائے گا۔ نمبر 6، غیر اہم غیر متعلقہ واقعات سے گریز۔ خلاصہ چونکہ سبق کا نچوڑ ہوتا ہے، اس لیے طلباء کو چاہیے کہ خلاصہ لکھتے وقت غیر اہم چیزوں سے گریز کیا جائے۔ نمبر 7، خلاصہ کا نچوڑ اپنے الفاظ میں لیکن خیال مصنف کا ہو۔ خلاصہ لکھنے کا عالمی اصول ہے کہ اسے طالب علم اپنے الفاظ میں لکھے لیکن خیال مصنف کا ہونا چاہیے۔ نمبر 8، معیاری خلاصہ 2 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں نے آپ کو خلاصہ لکھنے کے چند رہنما اصول بتائے ہیں۔ اب ان کی روشنی میں میں آپ کو سال اول کے پہلے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ لکھنا سمجھاؤں گا اور دکھاؤں گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے مصنف کا نام لکھا گیا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے تو خلاصہ میں مختلف پیراگراف بنائے گئے ہیں۔ خلاصہ لکھتے وقت ترتیب واقعات کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خلاصہ تقریباً اگر پیپر کی شیٹ پہ لکھا جائے گا تو 2 صفحات پر مکمل ہو جائے گا۔ یہ خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں نے سال اول اور سال دوم کے تمام اسباق کے خلاصہ جات خود لکھے ہیں اور طلباء کی آسانی کے لیے ان خلاصہ جات کو ہیڈنگز کی صورت میں بنا دیا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ ہیڈنگ کی صورت میں دکھاتا ہوں۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ تقریباً 6 پیراگراف پر مشتمل ہے۔ پہلے پیراگراف کی ہیڈنگ میں نے خدا کی محبت کے حصول کا طریقہ لکھی ہے، جبکہ دوسرے پیراگراف کی ہیڈنگ مختلف اصناف انسانی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہے۔ تیسرے پیراگراف کی ہیڈنگ مختلف جسمانی افعال اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہے۔ چوتھے پیراگراف کی ہیڈنگ مختلف ذہنی افعال و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہے۔ پانچواں پیراگراف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں لکھا ہے۔ چھٹے پیراگراف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت آفتاب و ابر باران لکھا گیا ہے اور 7ویں پیراگراف میں حاصل کلام دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس طریقے سے آپ خلاصے کو بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس طریقے سے خلاصہ تیار کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر سبق میں سے کوئی بھی پیراگراف آئے گا تو طالب علم کو اس کا سیاق و سباق لکھنے میں آسانی ہوگی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب میں آپ کو اپنے اس لیکچر میں سال اول کے وہ اسباق بتاؤں گا جو خلاصہ کے لیے اہم ہیں۔ نمبر 1، ادیب کی عزت۔ نمبر 2، اوور کوٹ۔ نمبر 3، سفارش۔ نمبر 4، چراغ کی لو۔ نمبر 5، دوستی کا پھل۔ نمبر 6، لاہور کا جغرافیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، زیادہ تر خلاصہ کے لیے یہی اسباق اہم ہیں۔ بہرحال خلاصہ سال اول کا ایک اہم سوال ہے جس کو تیار کر کے
آپ سیاق و سباق بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اگر اس لیکچر کے متعلق آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ کسی بھی وقت اس پر سوال کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ میرا یہ مختصر لیکچر آپ کے لیے سود مند ثابت ہوا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔